سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ آج کی گفتگو میں ہم سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے حوالے سے بات کر رہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی علی رکھا گیا، آپ کے والد کا نام عثمان تھا اور آپ افغانستان کے شہر غزنی کے ایک محلے حجویر میں پیدا ہوئے۔ یہ حجویر اور جلاب دو محلے، دو بستیاں قریب قریب تھیں۔ آپ نے چونکہ دونوں محلوں میں سکونت اختیار کی، اسی بنا پر آپ کو بعض نے حجویری لکھا ہے اور بعض نے جلابی لکھا ہے۔ آپ سید زادے یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ نام ہے علی، والد گرامی کا نام ہے عثمان۔ تو سید زادے، سنی سید زادے ہوتے ہی وہ ہیں جو علی سے بھی محبت کریں اور عثمان سے بھی محبت کریں۔ آپ کا مشہور لقب داتا گنج بخش ہے، جس کا معنی ہے عطا کرنے والا۔ گنج بخش کا معنی ہے خزانے بخشنے والا۔ چونکہ آپ اپنے مریدین کو، متعلقین و منسلکین کو راہ ہدایت کے خزانے لٹایا کرتے تھے، آپ انہیں معرفت خداوندی کی دولت سے نوازا کرتے تھے، اسی بنا پر آپ کو داتا گنج بخش کہا جانے لگا۔ آپ 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور 439 ہجری میں آپ لاہور جلوہ گر ہوئے۔ 465 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، بعض نے 466 کا ذکر کیا۔ آپ نے تقریباً 40 برس تک سفر اختیار کیا۔ مشہور قول کے مطابق آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی، ایک شادی کی، اس میں سے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کے بعد آپ نے دوبارہ نکاح نہ کیا۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت ابو الفضل محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں پیر و مرشد کی تلاش میں سرگرداں تھا، ملک و سفر کرتا چلتا میں ملک شام جا پہنچا۔ وہاں مجھے ایک ولی کامل ملے جن کا نام حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں آپ کی صحبت میں رہا۔ یاد رہے کہ ولی کی صحبت میں رہنا یہ بڑا ضروری۔ دیکھیے افغانستان سے چلے اور کہاں جا کے آپ نے پیر و مرشد کو تلاش کیا۔ آج چونکہ بھیڑ چال ہے، ہم کہتے ہیں فلاں گدی مشہور ہے، اسی کے سجادہ نشین یا اسی کے صاحبزادے کے ہاتھ پہ ہم ہاتھ دے دیتے۔ اب ان کی اسپیشیلٹی کیا ہے سوائے پدرم سلطان بود کے؟ کیا فضل ہے، کیا تقوی ہے، کیا ورع ہے، توکل ہے، شکر ہے، اللہ تک پہنچانا جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اس حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کو پیر و مرشد مل گئے تو آپ ان کی خدمت میں سرگرداں رہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کرا رہا تھا اور آپ کے پاؤں مبارک پہ پانی ڈال رہا تھا، خیال آیا تجھے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، یہ پیروں کی غلامی تم نے کب سے شروع کر لی؟ جو ہی خیال آیا تو مجھ سے جناب ابو الفضل کہنے لگے علی بن عثمان، یاد رکھنا جو آدمی خدمت کرتا ہے، جو خادم ہوتا ہے، ایک دن مخدوم بنا دیا جاتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں سپاہی زادے آئے، اللہ نے سلطنت کا تاج عطا کر دیا۔ پھر مجھے انہوں نے حکم دیا کہ علی بن عثمان جا، لاہور چلا جا۔ میں نے کہا جناب والا وہاں تو پہلے سے ہی شیخ حسین زنجانی میرے پیر بھائی موجود ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ بتا رہے ہیں، لوگوں کو رشد و ہدایت کی تلقین کر رہے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگے تجھے حکم ہے تو چلا جا۔ چونکہ حکم دیا گیا میں چلا آیا۔ رات کے وقت میں لاہور پہنچا اور صبح جناب شیخ حسین زنجانی کا جنازہ آیا۔ آپ نے دریائے راوی کے کنارے اپنا مسکن بنایا، اور اللہ والوں کی یہ عادت ہے، پرانی عادت طیبہ کریمہ ہے، وہ جہاں پہ بھی رہتے ہیں ساتھ مسجد ضرور بناتے۔ آپ نے وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر کی۔ جب مسجد بن گئی، چھوٹی سی مسجد تھی، آپ نے لاہور شہر کے علماء فضلاء کو اکٹھا کیا، کہا آؤ بھی پہلی نماز ادا کرتے۔ جب یہ تمام احباب آئے تو آ کے چیں بجبیں ہوئے، اعتراض کرنے لگے جناب والا یہ آپ نے مسجد تو بنا دی ہے پر اس کا قبلہ تو جنوب کی طرف ہے۔ فرمایا کیا کہتے ہو؟ نہیں جناب یہ قبلہ درست نہیں ہے۔ فرمایا اچھا آؤ صفوں میں بیٹھو، ابھی دیکھتے ہیں ماجرا کیا۔ سارے صفوں میں بیٹھے۔ آپ نے فرمایا اب ذرا نگاہ دوڑاؤ۔ جب نگاہ دوڑائی تو محراب نہیں تھا، محراب کی دیواریں نہیں تھی، سامنے کعبۃ اللہ تھا۔ فرمایا میری مسجد کا قبلہ بالکل درست ہے۔
تم اپنی مسجدوں کے قبلوں کی فکر کرو۔ آپ وہیں پہ سکونت پذیر ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ایک ضعیفہ خاتون دودھ ڈول میں ڈالے ہوئے کہیں لے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہنے لگی یہاں پہ ایک جادوگر ہے، رائے راجو اس کا نام ہے، اگر ہم اس کو دودھ نہ دیں تو ہماری بھینسیں خون دینے لگتی یا دودھ دینا بند کر دیتی۔ فرمایا آج مجھے بیچ دو۔ کہنے لگی نہیں وہ بڑا جادوگر ہے، اگر ہم اس کو نہ دیں گے نقصان ہوگا۔ فرمایا ہم تجھے کہتے ہیں ہمیں بیچ دو، نہیں نقصان ہوگا، اللہ برکت ڈالے گا۔ کہنے لگی جی ٹھیک ہے۔ اس نے دودھ آپ کو بیچ دیا۔ جب گھر گئی دوبارہ دودھ دوہا شام کے وقت تو وہ دگنا نکلا۔ اس نے دوسری کو بتایا، تیسری کو بتایا، تو بات جنگل میں لگی، آگ کی طرح پھیل گئی۔ تمام کے تمام احباب آتے اور حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی خدمت میں دودھ کا نذرانہ پیش کرتے۔ جب رائے راجو کو خبر ہوئی وہ تو تلملا اٹھا کہ بھئی میری سلطنت میں میرے ہوتے ہوئے کون بڑا جادوگر آ گیا۔ وہ قریب آیا اور کہنے لگا تم نے میری روزی پہ لات ماری۔ کہا بھی کس چیز کی روزی؟ پہلے تمہیں یہ دودھ دیتے تھے، اب میں لے لیتا ہوں۔ کہنے لگا میں ابھی سبق سکھاتا ہوں۔ ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، مسکرا پڑے۔ فرمایا میرا یہ لیول نہیں ہے جس لیول پہ تو جا رہا ہے۔ آپ نے اپنی جوتیاں اتاری، کھڑاویں تھی وہ اتاری اور کہا اس کو نیچے لے کے آ۔ آپ کی جوتیاں اوپر گئیں اور اس کو مار مار کے نیچے لے آئیں۔ قدموں میں گرا، مسلمان ہو گیا۔ آپ نے پھر اس کی ایسی تربیت کی کہ رائے راجو کا نام شیخ ہندی رکھا، آپ کا خلیفہ بنا، اور شیخ ہندی کا مزار اس وقت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک سے متصل۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طریقت میں سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ غوث اعظم سے تقریباً 70 برس پہلے پیدا۔ غوث اعظم کا ایک مشہور قول ہے اگر میں علی بن عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارک میں ہوتا تو میں آپ کا مرید ہو جاتا۔ یہ سلسلہ جنیدیہ یہ بعد میں سلسلہ قادریہ کہلایا۔ سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار اساتذہ تھے، جن میں مشہور نام حضرت جناب شیخ ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے۔ آپ کا مشہور رسالہ رسالۃ القشیریہ، آپ کے بارے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں بڑے اللہ والے تھے، بڑے متقی تھے، کم گو تھے۔ لوگوں نے جب کسی کے خلاف باتیں شروع کر دیں، پتہ نہیں وہ جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا، تو شیخ ابو القاسم نے کہا اگر تو اس کے اعمال بہتر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو جنتی ہوگا، اگر مقبول نہ ہوئے تو دوزخی ہوگا۔ ہم کیوں کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ اگر وہ جنت میں جائے تو ہم سے بڑھ کے خوشی کسی کو نہیں ہے، دوزخ میں جائے تو ہم سے بڑھ کے غم کسی کو نہیں ہوگا۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ آپ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق پر آپ کو کامل یقین اور کامل بھروسہ تھا، جبکہ آپ خود بھی عالم فاضل تھے۔ 8 کے قریب آپ کی کتابوں کے نام معلوم ہے جو آپ نے لکھی، کسی کتاب پہ نام نہ لکھتے تھے سوائے کشف المحجوب کے، اس پہ نام لکھا اور اس کی وجہ بیان کی کہ ایک مرتبہ میرا کوئی جاننے والا آیا اور اس نے کہا جناب یہ آپ نے جو دیوان لکھا ہے، جو کتاب ہے مجھے دیجیے، پڑھنی ہے۔ کہا میں نے کتاب دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد وہی کتاب مارکیٹ میں اس کے نام سے چھپ چکی۔ تو جب میں نے یہ دھوکہ دیکھا، میں نے کہا ایسے نہ ہو میری لکھی کتابیں لوگ اپنے نام سے شائع کرنا شروع کر دیں۔ تو کشف المحجوب آپ کی کتاب ہے، کشف الاسرار آپ کی کتاب ہے، جو دستیاب کتاب ہے وہ صرف کشف المحجوب ہے، جس کا معنی ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں سے پردہ اٹھانا۔ تو وہ حجاب، وہ چیزیں جو حجاب میں تھی، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب کشف المحجوب ان چیزوں سے پردے اٹھانے والی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا کرتے تھے جس کا مرشد کوئی نہ ہو اس کو چاہیے وہ کشف المحجوب کو پڑھ لے۔ تو چونکہ مرشد بھی ہدایت کا کام کرتا ہے، یہ کتاب بھی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتی۔ آپ حسنی سید ہیں، بعض نے کہا شیخ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ان کے صاحبزادے ہیں، جبکہ خزینۃ الاصفیاء میں ہے آپ جناب زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے۔ حسنی سید ہیں، والدہ کی طرف سے آپ حسینی یعنی نجیب الطرفین سید زادے۔ آپ کثیر الکرامت بزرگ و گزرے ہیں۔ شرق پور شریف میں حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ہر جمعرات لاہور شہر آیا کرتے تھے، داتا صاحب کے مزار پہ فاتح خوانی کرتے اور چلے جاتے۔
حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصنف آب کوثر، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور آئے اور داتا صاحب کی خدمت میں سلام عرض کیا، جانے لگے کچھ خیال آیا، مڑ کے کہنے لگے لے ایڈا وڈا داتا تے نکی جی مسجد، چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، ایڈا وڈا داتا تے نکی جی مسجد، اتنا کہہ کے چل پڑے۔ پیچھے سے آواز آتا ہے میاں صاحب فکر نہ کرو، دل کیتا تے کر لیں گے وڈی۔ خواجہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بدخواہ نے مجھ پہ مقدمہ قائم کر دیا اور پیشیاں بھگتنے لاہور جانا پڑتا تھا، میں بڑا پریشان۔ ایک مرتبہ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے گزارش کی کہ جناب اب مجھ سے لاہور جایا نہیں جاتا، پیچھے سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو آپ مہربانی کیجئے یہ مقدمہ ختم کروائیے۔ وہ کہنے لگے جو بات مجھ سے کہی ہے یہی لاہور جا کے داتا صاحب کی خدمت میں عرض کر دو۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسٹیشن لاہور اترا اور پہلے بھی عادت تھی سیدھا داتا حضور کے مزار شریف پہ حاضر ہوتا۔ مزار شریف پہ حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ قدم شریف کی طرف سے جایا جائے، سلام عرض کیا جائے، دائیں طرف 3-4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کہ اوپر ہی چڑھ جائیں، پیچھے کھڑے ہو جائیں، ادب سے سلام عرض کریں، فاتحہ شریف پڑھیں اور اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھائیں، مولا میں تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس کے صدقے میرا یہ کام کر۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا داتا حضور ان میں کو آیا نہیں جاتا، بار بار سارے کام پیچھے چھڑ کے اس مقصد واسطے نہیں آنا، کہا کہ میں عرض کر کے چونکہ عدالت کا وقت تھا میں پہنچ گیا، جج کے سامنے آیا تو جج کہنے لگا صوفی صاحب آئندہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ کا اتنا احسان ہے امت مسلمہ پر، خصوصاً اس سرزمین پر، اور معمولی ہستی نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں داتا حضور کا مقام ایسا ہے کہ لاہور شہر یہ شہروں کا قطب ارشاد ہے۔ جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہا کرتے تھے میں نے ایک مرتبہ مراقبہ کیا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں فرشتوں کو صفوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ سید حجویر مختوم امم مرقد او پیر سنجر راہ حرم، اقبال کہتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چشتیوں کے امام، چشتیوں کے سرخیل، آپ یہاں پہ آ کے چلہ کشی کرتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر چلہ کشی کرتے ہیں، اور پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جاتے ہوئے وہ مشہور شعر کہہ کے جاتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ ہر سال 18 سے 20 سفر المظفر کو حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ آپ کے عرس مبارک میں شرکت کرنا، جو شرکت نہ کر سکے وہ گھر سے ایصال ثواب کر دے، اپنے بچوں کو اس ولی کامل کے بارے بتائے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتوح انشاءاللہ العزیز کسی بھی آدمی کو محروم نہیں رکھے گی۔ یہ سب اللہ کے اذن سے ہے، اس کی اجازت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی قبر انور پہ کروڑہا انوار و تجلیات کا نزول فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے۔